ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ۔ سورہ آل عمران کی 100 نمبر آیت کا مفہوم اور اس کا پس منظر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کے ضمن میں اس آیت کا پیغام جانتے ہوئے یہ بات بھی جانیں گے کہ فرقے اور جماعت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ پہلے آیہ مقدسہ کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ ارشاد باری ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی ایک فرقے کی اطاعت کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم، تو ایسا کرنے سے وہ تمہیں ایمان کے بعد واپس لوٹا دیں گے، کافرین، تو تم کفر کرنے لگ جاؤ گے۔ اس آیہ مقدسہ میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے تو اہل کتاب کی اطاعت کرنے سے منع کیا گیا۔ اس آیہ کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں تفسیر کبیر، تفسیر روح البیان اور تفسیر قرطبی کے حوالے سے یہ بات رقم کی کہ شماس بن قیس نامی ایک بوڑھا شخص جو اسلام کے خلاف حسد، بغض، عناد میں بہت مشہور تھا، اس کا گزر مسلمانوں کے ایک مجمع کے پاس سے ہوا تو اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج جو سال ہا سال سے ایک دوسرے کی عداوت میں جل رہے تھے، ان کے بعض لوگ آپس میں شیر و شکر ہو چکے ہیں، محبت اور پیار کا ماحول ہے۔ تو اس بوڑھے شماس نے یہ برداشت نہ کیا، اس نے کچھ ایسی سازش کی کہ ان کے درمیان پرانی عداوت اور دشمنی بھڑک اٹھی، زہر آلود اشعار کہے گئے، تاکہ تلواریں بے نیام ہو گئیں۔ کسی نے ہولے سے رسول کریم علیہ السلام کو بھی خبر دے دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے ایسا واعظ کیا کہ ایسی نصیحت کی، واعظ کیا کہ وہ سامان حرب، لڑائی کے تمام اوزار پھینک کر کے پھر سے بغل گیر ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی ایک گروہ کی بات مانو گے تو وہ تو ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے، تم پھر سے کفر کرنے لگ جاؤ گے۔ اس آیہ کریمہ سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ مخلص ہو کر اسلام کو قبول کیا جائے تو اسلام شعور پیدا کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ بیعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کی جائے تو اطاعت بھی انہی کی کرنی چاہیے، دوسروں کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز، جماعت اور فرقہ میں فرق کیا ہے؟ جماعت دراصل جوڑنے کا نام ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے مسلمانوں کی جو جماعت قائم کی، اس میں جو سال ہا سال سے دشمنی میں مبتلا تھے ان کو آپس میں جوڑ دیا، محبت پیار قائم کر دیا، باہم بغل گیر کر دیا۔ اور فرقہ دراصل بکھیرنے کا نام ہے۔ اسلام دلوں کو جوڑتا ہے اور دوسرے مذاہب بکھیرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز، عروج پر پہنچ کر ذلت کی راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام عروج کا راستہ ہے، عروج کا زینہ ہے۔ اسلام کو اختیار کرنے کے بعد پھر آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، یہ ذلت میں گرنا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پانچویں چیز یہ کہ حسد، بغض، جھگڑا کرنا، یہ اغیار کی خصلتیں تو ہو سکتی ہیں لیکن مسلمان کا رویہ اور کردار نہیں ہو سکتا۔ مسلمان محبت، پیار، الفت کے ماحول میں رہنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں
ऐसे ही माहौल को नसीब फरमाए और प्यार मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। नूर वही के फेसबुक पेज, टिकटॉक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो और लाइक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।